بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آدم علیہ السلام کی سٹوری قرآن پاک کے تھرو اور احادیث کے تھرو پڑھنے کی، اس میں جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کی تھی، جس کی آلریڈی ہم نے کافی ساری اقساط ریکارڈ کروا دی ہیں۔ تو وہ تسلسل میں رہنے کے لیے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ وہ ضرور دیکھیں تاکہ فردر اس ویڈیو میں آپ کو بات سمجھنے میں اور تسلسل بننے میں مدد مل سکے۔ جب سارا واقعہ ان پلیس ہو گیا تو اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو مین کنکلوژن ہے اس کی طرف یہ بات کی جا رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 123 ہے سورہ طٰہٰ کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا السلام اللہ علیہ سے جو بھی لغزش صادر ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب اور وبال سے نجات پائے گا۔ تو دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی، قرآن مجید نے جو احکامات دیے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ انہیں دنیا میں گمراہی سے یہ چیز بچائے گی اور آخرت میں بدبختی اور نجات دلائے گی، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی پیروی کرے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے تاکہ وہ گمراہ اور بدبخت ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے، سورۃ انعام کی 155 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا بڑی برکت والا، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کیا جائے تو کیا ہوگا کہ پرہیزگاری بھی ملے گی اور رحم بھی کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ سورہ زمر کی آیت نمبر 55 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مزید سورۃ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ مزید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کا بیان مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے 157، تھوڑی لمبی آیت ہے تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور جو اس رسول کی اتباع کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جس پر اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں
اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو جو لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان ساری آیات میں تھوڑا ضمناً آپ کے ساتھ یہ عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا ہے اس کو فالو کرنے سے، اس آیت جو ہم نے سورہ طٰہٰ کی 123 نمبر آیت دیکھی ہے، اس کے اندر یہی بیان ہے کہ جب بھی میری ہدایت آئے گی اور جو اس کو فالو کرے گا، اب وہ ہدایت سے متعلق یہ ساری آیات تھیں، تو وہ بندہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو ان ساری سٹوری کے بعد جو آدم علیہ السلام کی سٹوری ہمیں بتائی گئی ہے، اس کے بعد مین کرکس یہی ہے کہ جب ہم دنیا میں ہیں، ایک امتحان کے زمرے میں ہیں، اور ہمیں کرنا کیا ہے، وہ سب باتیں ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر سورہ طٰہٰ کی 125 نمبر آیت کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو ایسا نہیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو، کتابوں کو نہیں مانیں گے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، جس کا ترجمہ ہے، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے گا اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، اور اس کی قبر میں بھی تنگ زندگی ہو سکتی ہے، اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اسی سوال پہ کہ وہ اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، اس سے ہی اگلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی 126 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا جواب بھی دیا، اور ترجمہ ہے، اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں کسی بندے کے پاس آئیں، اس کی کتاب آئے، اس کے رسول آئے، تو جو اس سے منہ پھیر لے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں بھلا دو گے تو میں بھی قیامت کے دن تمہاری فکر نہیں کروں گا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، یہ عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور غضب اس سے اگلی آیت کے اندر ہمیں مزید نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ایسا کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا، تو اس کے ساتھ مزید کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غضب ہمیں اگلی آیت کے اندر 127 ہے سورہ طٰہٰ کی، اس کے اندر مزید پتہ چل رہا ہے، اور ترجمہ ہے، اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ بڑی ہی غضبناک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا روب اور جلال اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ یہ جرت کرے گا کہ یہ چیزیں کرے گا، رسولوں کو نہیں مانے گا، کتابوں کو، آیتوں کو نہیں مانے گا، تو اس کو ایک دائمی عذاب بھی ملے گا۔